مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے تذکرہ امیر اہل سنت میں مرحبا کہتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود کی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ لمحہ بلمحہ جب جب موقع ملے، کسی محفل میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، ہم آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے مختلف سلسلے ہیں، امیر اہل سنت کی جو مختلف تصنیفات ہیں، اسی طریقے سے دعوت اسلامی کی جو ٹوٹل انوائرمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں صلو علی الحبیب کی صدائیں الحمدللہ عز و جل بلند ہوتی سنائی دیتی ہیں، اور صلی اللہ علی محمد پڑھتے ہوئے اسلامی بھائی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، سنائی دیتے ہیں۔ تو ہم بھی نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل جب جب کوئی محفل ہوگی، کوئی لمحہ ہوگا، کوئی ایسی آواز ہماری کان میں پڑے کہ کہا جا رہا ہے صلو علی الحبیب، تو انشاءاللہ عز و جل ہم فوراً سنتے ہی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر انشاءاللہ عز و جل ہم درود کا ثواب بھی کمائیں گے۔ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، مومنین کی صفات اور مومنین سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے وہ نیک بندے ہوا کرتے ہیں، مومنین، صالحین اور مقربین۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، اور پھر ان کے دلوں میں اپنا خوف رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے دلوں میں ہوا کرتا ہے، اور عشق مصطفیٰ سے یہ جو کلیاں ان کی مزین ہو چکی ہوتی ہیں، تو پھر یہ اپنے لیے سب کچھ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان خوشبوؤں سے معطر کرنے کے لیے پورے معاشرے کو، اپنے گرد کے سارے ماحول کو، اس پوری انوائرمنٹ کو کہ جس کے اندر یہ جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ان کا اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، سب کو اس سے وہ مشکبار کرنا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ ان کی زندگیاں بہت ہی پیاری ہوا کرتی ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی، یعنی پوری امت کا، اور جو ان کے قریب ہیں وہ سارے کے سارے بھی آقا علیہ السلام کی محبت میں گم ہو جائیں، آپ علیہ السلام سے عشق رکھیں، عقیدت رکھیں۔ تو یوں وہ اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہسٹری میں آج ہم ایک ایسے ولی کامل کی بات کر کے امیر اہل سنت کا تذکرہ کی طرف بڑھیں گے، یا امیر اہل سنت کے تذکرے کی طرف آئیں گے۔ وہ شخصیت کون ہیں، وہ ہستی کون ہیں، ان کے متعلق چند چیزیں سماعت کرتے ہیں۔ وہ ایک عالم باعمل ہیں، صوفی باصفا ہیں، طریقت اور شریعت پر ایسے پابند اور ایسے طریقے سے چلنے والے، اور شریعت و طریقت کا ایسا درس دینے والے کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کو فیض و برکات پہنچا رہے ہیں۔ اور اسی طرح وہ عظیم ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نیک بندوں میں مزید عبادت کا جذبہ پیدا کرنے، اور جو ایک خاص اللہ کے نیک بندوں کی کیفیت ہوا کرتی ہے جس میں خوف خدا بڑا غالب ہوا کرتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کو دیکھ کر بھی یہ سوچ و بچار کرنا، غور کرنا کہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جو خلاف شرع ہو، اس پر پکڑ ہو سکتی ہو، اللہ کے ہاں جو ہے اس پر سوال کیا جا سکتا ہو۔ تو مطلب ایسی کیفیات اور چیزیں، ان سب پر ان کی بڑی گرفت، ان کی طرف توجہ، اور اپنے آپ کو اللہ سے ہر لمحہ ہر آن ڈرائے رکھنا، یہ کیفیات ان کی ہوا کرتی ہیں۔ میری مراد یہ عظیم ہستی پیر ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ ہیں، اور یہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کو بھی خلافت ان سے عطا ہوئی،
اور ان سے فیض حاصل کر کے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی آج فیوز و برکات پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس ملک کی بات کی جائے، کس جگہ کی بات کی جائے، یعنی پوری دنیا کے اندر امیر اہل سنت کے چاہنے والے، امیر اہل سنت سے پیار کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے، امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی سے عقیدت اور محبت رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل آج امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے دعوت اسلامی کے اس پیغام کو عام کر کے یہ ثابت فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نیک بندوں کو جب رب کریم رؤوف الرحیم اپنی خاص عطا کرتا ہے، ان پر کچھ مطلب رحم فرماتا ہے، تو وہ رحمت ایسے پھیلتی ہے، اور رب جب اس کو پھیلاتا ہے تو دنیا پھر اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل مزید ہم چیزوں کو آگے شامل کریں گے، ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو اسلام بھائی موجود ہیں، تاثرات ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا تاثرات دے رہے ہیں، اس کو ہم سماعت کریں گے۔ بغور اس کو دیکھیے گا، سنیے گا، سمجھیے گا، پھر دیکھتے ہیں اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس مدنی گلدستے کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے متاثر بھی کیا اور مطلب مجھے بہت شوق بھی بڑھا، اور ادھر میں سنانا اس لیے ضرور سمجھتا ہوں کہ میرے امیر اہل سنت کے دلوں کی باتوں کو جاننا یہ اولیاء اکرام کی شان ہے، اور یہ میرے ساتھ ہی واقعہ ہوا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ساتھ دوسرا تیسرا کوئی آدمی شامل نہیں تھا، ڈائریکٹ میرے ساتھ ہی معاملہ تھا۔ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کا معاملہ ہوا، اور بہت زیادہ مجھے اس نے حیرت میں ڈالا، اور میرے پاپا کی بڑائی اور میرے دل کے اندر مزید بڑھ گئی۔ امیر اہل سنت جب مدنی چینل جاری ہو چکا تھا، امیر اہل سنت جو ہے وہ اوپر منچ پر، جو فیضان مدینہ پہ جو سیمنٹڈ منچ بنا ہوا ہے اور شیشے وغیرہ لگے ہوئے، وہاں پر تشریف فرما تھے۔ مجھے جو ہے وہ پیچھے بیٹھنے کا موقع ملا، بلکہ نگران شورا نے مطلب جو ہے وہ کسی سے کہلوایا کہ مجھے جو ہے وہ مطلب پیچھے لایا جائے، تو میں وہاں پر حاضر ہو گیا۔ لائیو پروگرام چل رہا تھا، امیر اہل سنت جو ہے وہ مطلب بیان فرما رہے تھے۔ میں ایک شروع سے تھوڑا سا ایک مطلب یہ تھا کہ امیر اہل سنت کی نگاہوں سے نگاہیں ملانے میں تھوڑا سا خوف آج بھی آتا ہے، یہ بھی دل چاہتا ہے کہ امیر اہل سنت کی نگاہ پڑ جائے، مگر بہت زیادہ دیر سامنے بیٹھنے میں تھوڑا سا دل مطلب خوف کھاتا تھا۔ تو یوں ہوا کہ مطلب امیر اہل سنت اس طرح بیان فرما رہے ہیں، اور میں جو ہے وہ پیچھے آ کے مطلب بیٹھ گیا۔ دل میں خیال یہ ہوا کہ تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤں، امیر سنت کی نگاہ نہ پڑے۔ تو یہ دل میں خیال آتے ہی امیر اہل سنت نے پورا مطلب یو ٹرن لیا اور پیچھے میری طرف نگاہ کری، یعنی کہ مجھے دیکھ لیا، اور پھر اسی لمحے کے اندر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے یہ خیال آیا کہ امیر اہل سنت جو ہے وہ ایک مطلب بال پوائنٹ جو ہے عموماً اسلامیہ کو تحفے میں دیا کر رہے تھے، اور وہ موٹے پین ہوا کرتا تھا۔ دل میں ایسے ہی خیال پیدا ہو گیا کہ یہ والا جو ہے وہ پین باپا نے مجھے دیا نہیں، یہ صرف 1-2 منٹ کی بات ہے۔ تو اتنی دل میں پھر میرے امیر اہل سنت میری طرف پیچھے مڑ کر دیکھا، اور بھائی صاحب سے جو ہے وہ کہنے لگے کہ عبد القادر کو آگے بلایا جائے۔ میں جو ہے وہ مطلب بھائی صاحب کا حکم پانے پر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کا، ایک اور اسلام پہ آگے چلا گیا، میں نے کہا شاید ان کو بلایا ہوگا، میں پھر پیچھے بیٹھ گیا۔ دوبارہ امیر اہل سنت نے کہا تو بھائی صاحب نے دوبارہ مجھے جو ہے وہ آگے بلایا۔ مجھے آگے بلانے کے بعد جو ہے آپ یقین جانیے حیرت کہ امیر اہل سنت میں جو میرے دل پہ جو بات گزر رہی تھی کہ میرے باپا نے مجھے یہ والا پین نہیں دیا، مذاکرہ چل رہا ہے، لائیو پروگرام چل رہا ہے، اور امیر اہل سنت نے اس کو مطلب جو ہے وہ اپنا بیگ کھولا، اور بیگ کھولنے کے بعد مڑ کر جو ہے وہ پین نکالا اور مجھے میرے ہاتھ میں مطلب وہ پین دے دیا، کہ جس کا میں نے نہ کبھی کسی سے ذکر کیا، بس اس 2 لمحوں کے اندر یہ 2 منٹ کے اندر یہ بات ہوئی، اور میرے دل میں بات پیدا ہوئی۔ امیر اہل سنت نے بیان کو جو ہے وہ روک کر بیگ نکالا، اور بیگ میں سے وہ پین نکالا، اور مجھے مڑ کر کہا کہ یہ آپ تحفے میں یہ لے لیجئے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اس طرح کی بہت ساری کرامات معاملات جو ہے وہ امیر اہل سنت کے دیکھنے میں آتے ہیں۔ آپ دلوں پر آپ کی نگاہ ہے، آپ دعوت اسلامی کے لیے کئی مطلب ایسا بھی ہوا کہ خواب میں آ کر اسلام بھائیوں کو جو ہے وہ مطلب اگر وہ بگڑ رہا تھا تو سدھار کی طرف
اس کو لے کر آ گئے. اس طرح کے معاملات جو ہے امیر اہل سنت کے دیکھنے میں آتے ہیں. آج عرصہ ہو گیا دعوت اسلامی کے اندر مجھے آج الحمدللہ رب العالمین کئی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آج پاک محبوبی کابینہ کا مجھے نگراں کی ذمہ داری ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو جو ہے دعوت اسلامی سے مستقل اور بابا کی غلامی میں مستقل جو ہے استقامت نصیب فرما دے. جی میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، آپ جس طرح اب یہ سماعت کر رہے تھے کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی کئی ساری کرامات اور آپ سے تعلق رکھنے والی کتنی ایسی چیزیں اور ایسی گفتگو ہمیں الحمدللہ عز و جل مختلف جگہوں سے سننے کو ملتی ہے. اور وہ اسلامی بھائی جب امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے متعلق اپنے تاثرات دے رہے ہوتے ہیں تو بڑی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. مطلب ان کا وہ وقت بہت کم ہوتا ہے، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں کیا بتاؤں. تو امیر اہل سنت کو اللہ نے عظیم حکمتیں اور اسی طرح کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ کے اولیاء اور نیک بندوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو واقعتاً یہ پھر ہماری زبانیں وہاں چپ ہو جایا کرتی ہیں یا خاموش ہو جایا کرتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ان کے اندر صفات بہت ہوتی ہیں. اللہ ان میں صفات رکھ دیتا ہے اور ان صفات کو دیکھ دیکھ کر لوگ ان کے قریب آتے چلے جاتے ہیں. آج میں جس طرح ایک اللہ تعالیٰ عز و جل کے ولی اور ان کا تعلق پاکستان سے ہے، مشہور ولی ہیں حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ، ان کے متعلق میں مختصر سا ایک عرض کرتا ہوں. ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے میں کسی نہ کسی ایک بزرگ کے متعلق سنا کریں گے. تو اس میں یہ بھی ہے اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا تذکرہ بھی اس کے ساتھ کچھ ہوگا. وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے باقاعدہ الحمدللہ عز و جل فیضان اولیاء کے نام سے اور اسی طریقے سے مطلب اولیاء کے فیوز و برکات کو بھی عام کیا. اچھا، اس میں ہم جب حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی ہم بات کریں، مقتۃ المدینہ کا شائع کردہ یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے. تو اب یہ ان کی اگر ہسٹری کو ہم پڑھتے ہیں اور بہت ہی اختصار کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ہمارے لیے مقتۃ المدینہ نے بڑی آسانی کی ہے کہ اولیاء کی سیرت کو ہم پڑھیں اور ان کے دیکھیں انہوں نے کیا کیا، ان کی مبارک زندگی کیسی تھی، وہ کس حسب و نسب سے تعلق رکھتے تھے. پھر اس کے بعد ان کی دین پر دیکھیں کہ توجہ کیسی، دین پر عمل کیسا، لوگ ان کی طرف کیسے راغب ہوئے، کیوں راغب ہوئے، کیوں لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں. امیر علیہ سنت کی طرف آج کے لوگ کیوں آ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد. اب ارشاد فرماتے ہیں کہ آج مدنی مذاکرہ ہوگا، مدنی مذاکرے جس طرح چل رہے ہیں تو ایک بڑی تعداد ان کی طرف آ جاتی ہے. تو اسی طرح حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ، اب ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. اچھا، صوفیہ کرام میں آپ سلطان العارفین کے لقب سے معروف ہیں. اچھا، آپ کا تعلق جو ہے یہ قبیلہ اعوان سے ہے اور آپ کا شجرہ نسب سلطان باہو بن بازید بن محمد فتح بن محمد اللہ دیتا ہے. اچھا، جو آگے چلتے ہوئے یہ سلسلہ یوں چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے نیک بندے، ان کا نام ہم نے اس انداز میں سنا کہ سلطان باہو مشہور ہیں، لیکن اب ان کے جو مختلف دراجات ہیں دنیا میں اللہ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا. وہ مقام جو ان کو ملا کیسے ملا، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کون سی ایسی ادا پسند آئی کہ رب کریم رؤوف الرحیم نے ان کو اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیا. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں جانیں گے، پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کون ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم، میں ہوں امجد صابری اور میں حضرت صاحب کے بارے میں کیا کہوں. میں ایک بہت ہی ادنا انسان جو حضرت کے بارے میں اگر کچھ کہہ سکوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جو آج الحمدللہ ہمارے درمیان میں ہیں، ان کا ہم جتنا شکر کریں اتنا کم ہے، کیونکہ انہوں نے پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں جس طرح سنتوں کو عام کیا ہے، الحمدللہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ دعوت اسلامی میں قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے اور سنتوں پر عمل بھی کر رہا ہے. اور ہمیں بھی آ کے جب ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارا بچہ آ کے، میرا بیٹا یا میری بیٹی آ کے مجھ سے کہتی ہے کہ ابا جی یہ سنت آج ہم نے سیکھی. فیضان سنت میں جو حضرت کی کتاب ہے اس میں جو جتنی سنتیں ہیں، جب وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں
آپ کے مدنی چینل کو اور حضرت صاحب سے دست بستہ دعا گو ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، میری والدہ کے حق میں دعا کریں، عالم اسلام کے حق میں دعا کریں۔ ایک بات اور بتا دوں، میں پچھلے دنوں امریکہ میں تھا اور جس طرح وہاں دعوت اسلامی کے لوگ کام کر رہے ہیں مجھے یہ پتہ لگا، تو وہاں بہت سارے دعوت اسلامی کے لوگ مجھ سے ملے، اور جب وہاں ہم پہنچے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھیے امجد بھائی، ہم ایک نقشہ بنایا ہے، جیسے فیضان مدینہ کراچی میں بنایا ہے اسی طرح حضرت ہم یہاں پہ بھی ایک امریکہ میں فیضان مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ بڑی طبیعت خوش ہوئی، جہاں جہاں ہم گئے ہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے لوگ سنتوں کو عام کر رہے ہیں حضرت کے کہنے پر۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری۔ اور میں دعا گو ہوں کہ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب، یا اللہ حضرت صاحب کی عمر میں درازی عطا فرما، صحت و تندرستی کے ساتھ، کیونکہ ان کی ضرورت ہے عالم اسلام کو۔ تو میں گزارش کروں گا جتنے بھی لوگ مجھے اس مدنی چینل پہ دیکھیں گے وہ سب مل کر حضرت کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کو درازی عمر عطا فرمائے۔ میٹھے پیارے اسلام بھائیو، آپ نے دیکھا کہ یہ امجد صابری جن کا تعلق ایک شوبز سے ہے، لیکن اب چونکہ اس طرح کے لوگ مختلف جگہوں پر ان کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، تو دعوت اسلامی کا آپ کو اس سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دنیا بھر کے کئی ممالک میں، جس طرح کہ امریکہ کا نام لیا انہوں نے، کہ وہاں پر بھی دعوت اسلامی کے مبلغین وہاں ان کے پاس پہنچ گئے، اور باقاعدہ انہوں نے جو ہے فیضان مدینہ وہاں جو بنایا جا رہا ہے الحمدللہ عز وجل، تو اس کا جو متعلق پلان ہے، دیگر چیزیں ہیں، اور وہ ساری چیزیں شیئر کی۔ تو اب آپ ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو واقعتاً دعوت اسلامی ایک ایسی حقیقت ہے، میرے اہل سنت کا خلوص کے ساتھ دین کا کام کرنا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہر عام و خاص جان رہا ہے، ہر عام و خاص اس کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، اس کے سامنے وہ چیز نظر آتی ہے۔ اور پھر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی تحریر کی ہم بات کریں تو فیضان سنت ہے، یا اسی طریقے سے آپ کی دیگر کتابیں ہیں، نیکی کی دعوت ہے، وہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے، کہ اس حصہ ہے، اس کا ایک باب ہے۔ تو امیر اہل سنت الحمدللہ عز وجل یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے الحمدللہ عز وجل تیار فرمائی ہیں۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھیے، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے فیوز و برکات حاصل کیجئے، اور ان فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر آن ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے وابستگی کی طرف بڑھنا ہے، وابستگی حاصل کرنی ہے، وابستہ اسلام بھائی ہیں ان سے وابستہ رہنا ہے، اسی کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز سلطان العارفین کے متعلق، سلطان باہو علیہ رحمہ کے متعلق ہے، جس طرح ہم سن رہے تھے، تو آپ کے متعلق ایک مختصر سی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کی نظر ولایت سے جب غیر مسلم اسلام لانا شروع کر گئے، یعنی کہ آپ کی نظر ولایت سے لوگ مسلمان ہونے لگے، حتیٰ کہ یہ بات ایسی کہ جو ان کو دیکھتا وہ اسلام لے آتا، اور بہت ساری اس طرح کی اور چیزیں ہونے شروع ہوئیں، تو لوگوں نے شکایت کی آپ کے والد سے کہ آپ کا جو بیٹا ہے یہ اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو والد ماجد نے پوچھا کہ آخر میرے اس بچے کا جو آپ شکایت کر رہے ہو اس میں کیا قصور ہے؟ تو یہ تو ایک بہت چھوٹا ہے، اس پر ہاتھ اٹھانے کے مطلب قابل بھی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، آپ کس چیز کی شکایت کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اگر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا، لیکن یہاں معاملہ ہے کہ والد ماجد نے حیران کر پوچھا بھی کیا ہے، پھر گلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کس چیز کی بات کرتے ہو؟ تو ان میں سے ایک جو سربراہ تھا بڑا دوسرے انداز میں وہ بولنے لگا، کہا کہ آپ کا بچہ ہم میں سے جسے بھی نظر بھر کر دیکھ لیتا ہے، وہ نظر بھر کے جب دیکھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، جس کو یہ دیکھ لیتے ہیں نظر بھر کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی، اولیاء کا ایسا انداز، اولیاء کو رب تعالیٰ نے ایسی طاقت دی۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ عز و جل کے ان اولیاء میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی دین کی ایسی خدمت لی کہ مسلمان راہ راست پر آ گئے، گناہ کرتے تھے، نیکیوں کی طرف آ گئے، اور جب غیر مسلموں کی بات کریں
تو دنیا بھر میں غیر مسلم امیر اہل سنت کے فیضان سے دعوت اسلامی میں آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کتنے لوگوں کو، کتنے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت پیش کر کے اسلام میں لا چکی ہے الحمدللہ عز و جل۔ وہ مسلمان بن کر اللہ تعالیٰ عز و جل کے جو ہے برگزیدہ بندے بننے کے لیے الحمدللہ عز و جل نیکیوں میں مصروف ہیں اور آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ تو آئیے ہم امیر اہل سنت کا تذکرہ سننے کے لیے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا تاثرات دے رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر امیر اہل سنت تشریف فرما ہوئے، جہاز نے اڑان بھری اور امیر اہل سنت جدہ کے ایئرپورٹ پر تشریف فرما ہوئے۔ اب مکہ شریف کا سفر تھا تو نعت خوانی کا سلسلہ تھا۔ امیر اہل سنت پر دیوانگی کی کیفیت طاری تھی۔ آپ روتے ہوئے مکہ شریف کی فضاؤں میں داخل ہوئے، جہاں پر قیام تھا وہاں پہنچے، اور پھر جب اسلامی بھائیوں نے آرام وغیرہ کر لیا تو اب پہلی حاضری اور مرشد کی نگاہوں سے خانہ کعبہ المشرفہ کا دیدار یہ کرنے کے لیے قافلہ سوئے حرم چلا۔ صبح تہجد کا وقت تھا جب امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے یہ قافلہ نگاہیں جھکائے تو سوئے حرم چل پڑا۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مفتی فاروق علیہ رحمہ، حاجی شاہد اور دونوں شہزادے حاجی عبید رضا اور بلال رضا، تو یہ بھی امیر اہل سنت کے ساتھ ہی تھے۔ تو جبل ابی قبیس کے نیچے یہ قافلہ جب پہنچا تو امیر اہل سنت نے الحمدللہ اپنے دست شفقت سے اسلامی بھائیوں کو مسجد الحرام شریف کی زیارت کروانا شروع کی۔ اللہ اکبر! جب آپ کے نرم و گداز ہاتھ وہ سر پر پڑے اور مرشد نے جب مسجد الحرام شریف دکھائی تو کیا کہنے، ایک نور تھا جو وہاں برس رہا تھا، لیکن نگاہ مرشد سے دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ پھر قافلہ جو تھا وہ آہستہ 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 اب یہ نگاہیں جھکائے اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے یہ خانہ کعبہ المشرفہ کے دیدار کے لیے چل رہا ہے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جب حاضری ہوئی اور آپ مطاف شریف میں اترے تو دنیا و مافیہا سے بے خبر اب آپ ایسے لگتا تھا جیسے کسی کو پہچانتے نہیں، اور آپ نے جو طریقہ ارشاد فرمایا تھا اس کے مطابق حجر اسود کے استلام سے طواف شروع ہوا۔ اب پیارے مرشد کے قدم شریف جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہوئے اور خانہ کعبہ المشرفہ کے ارد گرد طواف کا سلسلہ ہے۔ حاجی بلال عطاری نعت شریف پڑھ رہے تھے مخصوص انداز میں۔ امیر علیہ سنت جب استلام فرماتے تو ایک کیفیت ہی کچھ اور تھی امیر علیہ سنت کی۔ میٹھے مرشدی نے جا بجا تربیت فرمائی۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت کو انتہا کا عبادت گزار پایا۔ کبھی میں نے امیر علیہ سنت کو باقاعدہ آرام کرتے ہوئے دیکھا نہیں، تو علم دین کا شغف اور ذوق عبادت، نوافل، تلاوت قرآن، روزانہ جب تک امیر علیہ سنت مفتی فاروق علیہ رحمہ سے ایک دو پارے سن نہ لیتے تو اس وقت تک آپ کو قرار حاصل نہیں ہوتا تھا۔ تلاوت قرآن اور یاسین شریف اور سورہ تبارک شریف کا یہ سلسلہ تو تھا ہی، اس کے علاوہ روزانہ تہجد کے وقت ایک جدول کے تحت امیر علیہ سنت نے اس سفر حج میں ایک اور ہی روحانیت یوں بھر گئی۔ تو اب وہ مبارک گھڑیاں بھی آن پہنچی جب منا شریف کا سفر تھا۔ اللہ اکبر! مرشد گرامی اپنے ساتھ
مجھ جیسے گناہ گاروں کو بھی لیے منا شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ منا شریف میں قیام تھا تو یمن سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں نے بھی امیر اہل سنت کو اپنے یہاں آنے کی یمنی خیموں میں دعوت پیش کی۔ تو یاد ہے کہ امیر اہل سنت جب وہاں تشریف لے کر گئے تو اہلاً و سہلاً مرحبا کے نعرے تھے۔ وہاں ایک حسنی حسینی سید تھے، تو انہوں نے امیر اہل سنت کا استقبال فرمایا اور امیر اہل سنت کو انہوں نے اپنے ساتھ مسند پہ بٹھایا۔ تو اب ایک جیسے اپنے ہاں اجتماعات میں اسلامی بھائی الگ ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں الگ ہوتی ہیں، تو منا شریف میں بھی انہوں نے یوں کیفیت کر رکھی تھی کہ یمنی سارے کے سارے جو مرد یعنی اسلامی بھائی تو ایک طرف تھے، اسلامی بہنیں ایک طرف تھیں، ایک جمع غفیر تھا جو الحمدللہ ظاہر ہے حج کے موقع پر سب حجاج کرام۔ تو اب امیر اہل سنت جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو اب باقاعدہ یوں کہیے کہ ایک طرف سے عرب شریف تلاوت کر رہے تھے، ادھر سے قافلہ چل مدینہ کے اسلامیوں نے تلاوت کی، انہوں نے حمد پڑھی، انہوں نے حمد پڑھی، انہوں نے نعت شریف پڑھی، یہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں، وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے ہیں، یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے ہیں، یعنی عین وہی عقائد جو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ہمیں کی برکت سے ہمیں سیکھنے کو ملے، تو وہ اس کا عملی اظہار وہاں بھی ہو رہا تھا۔ تو پھر امیر علیہ سنت کو غالباً آپ کو بیان کے لیے انہوں نے مطلب حسنی حسینی جو سید زادے تھے انہوں نے جب کہا تو آپ نے بھی مدنی پھول لٹائے، دعا کا سلسلہ ہوا، ایک کیفیت تھی، اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ امیر علیہ سنت کا کیا مقام شریف ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آتے رہے، ایسے اللہ کے مقبول بندے آتے رہے کہ جنہوں نے آ کر پراپر دین کی تبلیغ کا کام نہ صرف سنبھالا بلکہ رب کریم رؤوف الرحیم کی خاص عطا سے امت کو اس فیضان سے نوازا، اور الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اور یہ رہے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص کرم سے ان اولیاء میں سے، ان نیک بندوں میں سے آج کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ عز و جل کے وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے نہ صرف خود اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگایا ہوا ہے بلکہ اپنی آل اولاد کو، اسی طرح اپنے متعلقین کو، دیگر اسلام بھائیوں کو ہر لمحہ ہر آن یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیکی کی دعوت کو عام کریں، لوگوں کو برائی سے منع کریں، خود برائی سے رکیں۔ اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے اس مبارک انداز میں جس طرح آج کل آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں کہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، یکم ذی الحج سے الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ کو بھی عرض کروں گا، دعوت دوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کوشش فرما کر اپنے اوقات کو آپ اس طرح مینج کیجئے کہ ہم بہت ساری اپنی چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان اوقات کو اس طرح بھی کہ جب گھر پہنچیں تو کھانے کا وقت ہے، دیگر چیزیں ہیں، سب چیزوں سے فراغت حاصل کر لیں اور پراپر تیاری کے ساتھ مدنی مذاکرے کے وقت کو سیٹ کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔